بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی وذلک انہ قضی فانقضى علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہم آپ حضرات کی خدمت میں درس نہج البلاغہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کرونا نامی وبا کے اثرات سے جو ہمارے ملک میں نامساعد حالات اور لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اضطرابی کیفیتیں جو پیدا ہوئیں، ان کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس موذی مرض کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، اور جو مومنین اس مرض کی وجہ سے جاں بحق ہوئے، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ایک سوال آیا بیچ میں، درمیان میں کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بہت سارے مومنین، متقین اور محبان اہل بیت بھی اس وبا میں جاں بحق ہو گئے اور اس دنیا سے وہ چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے جبکہ انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل کیا؟ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں داستان راستان سے ایک واقعہ پیش کروں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ایران کے ایک بہت نامی گرامی مومن متقی گزرے ہیں جن کا نام شیخ رجب علی خیاط تھا۔ جناب شیخ رجب علی خیاط کی امام زمانہ سے ملاقات کے سلسلے میں بہت سارے واقعات گزرے ہیں۔ اس منزل پہ فائز تھے کہ ان ساری باتوں کا وہ ادراک کر لیتے تھے جو بہت افراد نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ خود بیمار پڑے تو انہوں نے بارگاہ رسول خدا میں فریاد کی کہ ہم جو دعائیں لکھ کر کے مومنین کو دیتے ہیں وہ دعائیں وہ پڑھ کے شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں شفا یاب ہو رہے ہیں؟ اب تک ہمیں کیوں نہیں شفا ملی؟ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہے تھے کہ عالم مکاشفہ میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اور پیغمبر اسلام نے آ کر کے کہا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم نے تمہیں فراموش کر دیا؟ ہم تو خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 پہلے سے تمہارے بارے میں ہم فکر مند ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل کیا پھر بھی کچھ لوگ کیوں نہ بچ سکے۔ اسباب خدا بہتر جانتا ہے، چاہے جو بھی اسباب ہوں خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور خداوند عالم نے اس دنیا میں سب سے بلند اور باعظمت انوار اگر کسی کے خلق کیے ہیں تو وہ انوار پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے اہل بیت رسول، بے شک خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ کو ہر قسم کے رجس سے پاک و پاکیزہ رکھے، ہر قسم کے رجس سے دور رکھے اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آج کے درس میں قول امیر المومنین علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف ھذا، اگر میں مومن کی ناک پہ بھی تلوار لگاؤں، یعنی میں مومن کو سزا بھی دوں، اس کی تعذیب بھی کروں، الا یبغضنی ما ابغضنی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہو جائے اور ہم سے بغض کرے۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر ہم دنیا کو اس کی دولت کے ساتھ، جماعت کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے، تو دنیا کی دولتیں اگر ہم انڈیل دیں منافق پر، عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي، تاکہ وہ ہمارا محب بن جائے، ما أحبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے انہو قضی فانقضی علی لسان نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہم سے فرما گئے ہیں، یا علی، اے علی، لا یبغضک مومن، مومن کبھی تمہارا دشمن نہیں بن سکتا، ولا یحبک منافق، اور منافق کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو فرما گئے ہیں تو کیا ان کے قول کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ چونکہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ مومن کبھی آپ کا دشمن نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے اس بنا پر فرمایا ہے۔ تو کیوں مومن مولا کا دشمن نہیں ہو سکتا؟ مومن مولا کا دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مومن خدا کا دشمن نہیں ہو سکتا، رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ امام معصوم وہی کر رہے ہیں جس میں خدا اور رسول کی مرضی ہے، جو حکم خدا ہے، جو حکم رسول ہے، جو ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر رہے ہیں۔ لاکھ سزائیں امام کسی کو دے دیں لیکن وہ امام کا ہی محب ہوگا۔ جس طرح سے ایک سرپرست، ایک گارجین اپنی اولاد کو لاکھ سزا دے، لاکھ ان کی تعذیب کرے، لیکن وہ ان کا دشمن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر کیا جا رہا ہے۔ مگر منافق کبھی مولا کا دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے رگ و پے میں شیطنت بھری رہتی ہے۔ تو امام کے حکم سے، امام کے فیصلے سے اس کی فکر ٹکراتی ہے۔ امام جو حکم دے، ظاہر ہے ہر حکم اچھا ہے، جس سیرت پر چلنے کا وہ حکم دے، جو دعوت دے، حتیٰ یہ کہ وہ امام کے کمالات کو سمجھتا ہے، امام کی بلندیوں کو سمجھتا ہے، مگر وہ امام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، یہ جو قول ہے اس کی تاریخ گواہ ہے، حالات اور مشاہدات گواہ ہیں کہ مومن سزا کے باوجود بھی مولا کا دشمن نہیں ہو سکا، اور جو منافق ہے وہ ساری اچھی باتیں جانتے ہوئے بھی مولا کا دوست نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہوا۔ مرحوم علامہ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی اصول کافی میں تحریر فرماتے ہیں، راوی کا نام حارث بن حسیرہ ہے، یہ امام علیہ السلام مولا کائنات کے دوستوں میں سے ایک دوست ہے، آپ کے چاہنے والوں میں سے مولا کا ایک محب ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اطراف مدینہ میں نے ایک حبشی کو دیکھا کہ جو آبیاری میں مشغول تھا، اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری انگلیوں کو کس نے قطع کر دیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس نے قطع کیا جو کائنات کی بہترین فرد ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سزا کے باوجود وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے امیر المومنین کا، وہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی بہترین فرد نے ہماری انگلیوں کو قطع کیا، ہم 8 افراد تھے، ہم نے چوری کی، ہمیں مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا، ہم سے پوچھا مولا نے کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ ہم نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ پھر مولا نے پوچھا کہ کیا تم چوری کے حرام ہونے کے بارے میں واقف تھے کہ یہ حرام ہے اور اس کی یہ سزا ہے؟
کہا کہ ہم واقف تھے. تو مولا نے حد جاری کی، لیکن حد جاری ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی بہترین فرد نے ہمارے اوپر حد جاری کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں. مولا نے جو سزا دی ہے وہ بجا سزا دی ہے. تو سزا کے باوجود بھی وہ مولا کا دشمن نہیں ہوا، بلکہ مولا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد دوسری طرف دیکھیے، ابن ملجم جس نے سر امام علیہ السلام پر ضربت لگائی، اس کو پکڑا گیا اور اسے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اے دشمن خدا، کیا میں نے تمہارے ساتھ نیکی نہیں کی؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ بے شک آپ اچھے امام ہیں، آپ بہترین امام ہیں، آپ سے ہم نے بجز نیکی کے کچھ نہیں دیکھا، میں آپ کی نیکیوں سے واقف ہوں. فرمایا کہ پھر تم نے یہ کیوں کیا، یہ حرکت کیوں کی؟ کہا ہم نے 40 روز تک اپنی تلوار کو تیز کیا ہے، اور اس کے بعد خدا سے ہم نے یہ دعا کی کہ اس تلوار سے کائنات کی بدترین فرد قتل ہو. میں خدا سے یہ دعا کرتا رہا کہ اس تلوار سے کائنات کی بدترین فرد قتل ہو. تو مولا نے کہا تیری یہ دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ اس سے کائنات کی بدترین فرد قتل ہوگی، اور وہ ہے تو اسی تلوار سے مارا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مولا کو بہترین امام مان رہا ہے. مولا کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، مگر پھر بھی اس نے امام علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی. کیوں؟ اس لیے کہ منافقت اس کے لہو میں بھری ہوئی تھی. اور قول رسول خدا ہے کہ اے علی، منافق کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اور مومن کبھی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، منافق آیات پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، روایات پڑھتا ہے، کمالات امیر المومنین کا، کمالات اہل بیت کا اعتراف کرتا ہے، مگر پھر بھی اہل بیت کا دشمن بھی رہتا ہے، اہل بیت سے حسد بھی کرتا ہے، ان کے دشمنوں کا محب بنا رہتا ہے. کمال تو یہ ہے، اور باعث تعجب ہیں وہ لوگ، اور مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے خود اپنی کتابوں میں بعد پیغمبر افضلیت امیر المومنین علیہ السلام کو نقل کیا ہے، تحریر کیا ہے، اور فضائل و کمالات امیر المومنین علیہ السلام کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. کمالات یہ بتاتے ہیں کہ بعد پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام سب سے افضل و برتر ہیں، مگر ان کمالات کے باوجود اور ان کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کو مولا علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. اسی کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی، مومن تمہارا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا اور منافق آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. یہ قول رسالت مآب ہے، اس رسول کا قول ہے کہ جو کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نازل نہیں ہو جائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ساری کائنات کو معرفت امیر المومنین علیہ السلام نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام پر عمل پیرا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.